صرف ایک منٹ. انسان کے اندر ہر صلاحیت اللہ کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق انسان کے پہلے نمبر کا خوف موت نہیں بلکہ لوگوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے. ویسے موت کا نمبر 5واں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا خطاب کرنے والا ہونا یعنی پبلک اسپیکر ہونا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اچھا ہونے والوں کے لیے ایک چیلنج یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جو بولا گیا ہے وہی سمجھا جائے، اور اگر بولا کچھ گیا ہے اور سمجھا کچھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ بولنے والے کی صلاحیت اور افادیت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. البرٹ میرابیان کے مطابق جب انسان بات چیت کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس میں وہ احساسات، جذبات اور رویے کی بات کرتا ہے تو اس میں الفاظ کی اہمیت کا تناسب صرف 7% ہوتا ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کی اہمیت 38% اور بدن بولی بالخصوص چہرے کے تاثرات کی اہمیت 55% ہوتی ہے. اگر کسی شخص نے یہ تحقیق نہ پڑھی ہو تو اس کے لیے سمجھنا کہ الفاظ کو جس نے اسے سب سے مقدم جانا اصل میں اس کی اہمیت صرف 7% ہے، اور اس کے تمام الفاظ کو معنی یہ 93% دیتے ہیں جو مکمل طور پر غیر صوتی ہوتے ہیں. شاید خاصا مشکل ہے لیکن کیا کیجیے یہی حقیقت ہے. لوگوں سے خطاب کو مؤثر بنانے کے لیے جگہ کا تعین، جگہ کا درجہ حرارت، خطاب کا ماحول، خطاب کرنے والوں کے کپڑے اور دیگر ایسے چھوٹے چھوٹے عناصر بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. لوگوں سے خطاب کرنا ایک مشکل سائنس اور آرٹ دونوں ہی ہے. آرٹ والا حصہ ودیت سے آتا ہے لیکن سائنس کو بہرحال سیکھنا پڑتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے خطاب کے 7% پر غور کرتے ہیں اور وہ ان کے الفاظ، اور بدقسمتی سے ان الفاظ کی ادائیگی میں وہ باقی 93% کا بالکل خیال بھول جاتے ہیں، اور اکثر ان کے چہرے پہ ایسا غصہ ہوتا ہے اور بات منوانے کا اتنا زور ہوتا ہے کہ سننے والے کے دلوں پر وہ بات اثر نہیں کرتی ہے. بات ضرور کریں لیکن اتنے نرم لہجے میں کریں کہ دوسرا اس سے کچھ سیکھ سکے، دوسرا آدمی اسے سن کر ایسا نہ ہو کہ آپ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لے. لہذا الفاظ کے اتار چڑھاؤ، چہرے کے تاثرات، بدن بولی، ان سب کا خاص خیال رکھیں کہ اس سے آپ کسی کو انوائے تو نہیں کر رہے، اس سے آپ کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے. یا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.